بلوچستان میں جو یہ ٹرین حادثہ ہوا، وزیر قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فلور آف دا ہاؤس پہ تلاوت کے فوراً بعد میں نے فلور پہ کھڑے ہو کے پوائنٹ آف آرڈر پہ اس وقت پریزائڈنگ چیئرمین قادر پٹیل صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، اور ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہاؤس بزنس سسپینڈ کریں اور فل فور آپ پالیسی سٹیٹمنٹ حکومت سے لیں اور ہم لوگ بلوچستان کے اوپر بات چیت شروع کریں اور ڈسکشن ہو۔ بدقسمتی کے ساتھ ہاؤس میں حکومت کی طرف سے یہ انسٹالڈ رجیم، میں کہوں گا حکومت تو یہ ہے نہیں، انسٹالڈ رجیم کا خواجہ آصف بیٹھا تھا، تارڑ لا منسٹر بیٹھا تھا، باقی ان کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، کویشچن آور چلتا رہا۔ اس کے بعد پریزیڈنشل ڈیبیٹ جب شروع ہوئی، اس پہ وہاں پہ تفصیلاً بلوچستان کے اوپر میں نے گفت و شنید کی اور بتایا، اور یہاں پہ میرے آپ کے پریس کے ساتھی یہاں پہ بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے، جس وقت یہ اپنی کتاب لکھیں گے تو یہ ضرور لکھیں گے کہ ان کے بھائی عمر ایوب نے ان کو تقریباً 5-6 مہینے پہلے جو اس وقت یہ حالات ہو رہے ہیں اس کی پہلی میں نے پیشن گوئی کر لی تھی، اور وہ اس وقت یہاں پہ سر بھی لا رہے ہیں۔ یہی بات تھی، یہ بات جو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کے 8 سے زیادہ اضلاع میں اس حکومت کی کوئی ریٹی نہیں ہے، سیکیورٹی فورسز نہیں جا رہی ہیں، اور وہی بات ہوئی۔ ٹرین کوئی رات کے وقت، رات کے اندھیرے میں نہیں چل رہی تھی، دن دہاڑے چل رہی تھی۔ کہاں پہ تھے لوگ؟ آپ یہ سب سے پہلی چیز یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس پہ ہمارے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور بار میں ایک بات کر رہا ہوں، اور میں آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اور میں بحیثیت ایک محب وطن پاکستانی، جس کا والد کی طرف سے 5 پشتیں مسلح فوج میں رہی ہیں اور ہیں، اور والدہ کی طرف سے 4 پشتیں، ہمارے قبرستان میں دیکھیں غازیوں کی قبریں ہیں، جنگیں لڑی ہیں ملک کے لیے۔ اور میں یہ کہتا چلوں کہ اس دہشت گردی کا ہم لوگ شدید الفاظ میں بی ایل اے نے جو کیا اس کی مذمت کرتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، ہمارے نوجوان سپاہی، ہمارے نوجوان افسران آئے دن خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ملک کی دفاع کے لیے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، وہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ یہ ہر ایک جو واقعہ ہو رہا ہے اس پہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں انٹیلیجنس کے 13 ادارے ہیں، وہ کہاں پہ ہیں سارے کے سارے؟ وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں کیا؟ اسپیکر اسد کیسر صاحب کے حوالے سے وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کو جو اس نے بات کی ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں ایک بات مجھے خواجہ آصف پہ ترس بھی آتا ہے، وہ اس عمر کے حصے میں آ چکا ہے کہ انسان کی یادداشت خراب ہوتی ہے، اس کی یادداشت، اس کے وہ سینسز کافی افیکٹ ہو گئے ہیں، اور مجھے بدقسمتی سے کہنا نہیں چاہیے پر مجھے وہ ارلی ڈیمینشیا ایک نیورولوجیکل مرض ہے، ایک ڈیزیز ہے، DEMENTIA، اس کے ساتھ آپ کو سینس آف بیلنس، یادداشت، بہت ساری چیزوں میں آپ کا ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو شاید میرا خیال ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہوں، ان کو اپنا چیک اپ ضرور کر لینا چاہیے کہ آؤٹ آف پروپورشن بالکل اوٹ پٹانگ وہ بات وہاں پہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ خواتین و حضرات، میں اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، باقی ہمارے کوٹ لکھپت کے ساتھیوں کے حوالے سے میں نے ابھی بات کی ہے، پر اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ کل کورٹ آرڈر کے تحت میرے ساتھی اور میں، ہم لوگ اڈیالہ جیل گئے ملاقات کرنے کے لیے،
آپ کے پریس کے ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے. 1.5 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا، پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے معذرت کی. اس نے کہا میں نہیں کرا سکتا، حالانکہ اس نے خود کورٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے یقین دہانی کرائی تھی. وہ توہین عدالت کمٹ کر رہا تھا، اور وہ بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ جی اڈیالہ میں جو کرنل بیٹھا ہے اس کے احکامات ہیں تو وہ ہمیں نہیں کرا سکتا. اور بھائی اس کا کرنل کا کام کیا ہے اڈیالہ کے افیئرز میں مداخلت کرنے کا؟ تو یہ حقائق آپ سامنے رکھیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب صرف اور صرف اس لیے جیل میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ نہ ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈیل چاہتے ہیں. وہ ایک بہادر شخص ہے. بشرا بی بی ایک بہادر خاتون ہے، اور انہوں نے اپنے اصولوں پہ وہ لوگ کھڑے ہیں. ہم لوگ ان کی بہادری کو، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ میں بات کہتا چلوں، میری پھر پیشن گوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیں. الیکشنز پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر، وہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے. اسپیکر کو میں نے بھی اور چیئرمین سینٹ کو شبلی فراز صاحب نے 15 جنوری کو خط لکھے تھے کہ ان کو چینج کرائے. ہمارے نام تیار ہیں. اسپیکر نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایشورنس دی تھی، اور 2 دن پہلے بھی. ابھی تک وہ خط میرے پاس آیا نہیں ہے اسپیکر کی طرف سے کہ ہم لوگ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی تھی کہ شاید اسپیکر ایاز صادق نے وہ خط قطری خط کی طرح اسی ایڈریس پہ شاید بھیج دیا ہو، گم ہو گیا ہوگا. اور ہم لوگ پھر اس کو لکھیں گے اور اپنے نام ہمارے تیار ہیں دینے کے لیے. بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب نے تنقید کی ہے کل کے حوالے سے کہ جو پی ٹی آئی والے وہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بانی میڈیا انہوں نے آج تک مذمت نہیں کی. اور دوسرا، حلیمہ خان کا وکلاء کے ساتھ جو برہمی کا اظہار، وہ ویڈیو چل رہی ہے، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف کے بارے میں نے کہہ دی ہے. وہ اس عمر کے حصے میں ہے بیچارہ. اس کو میں نے بتا دیا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، پر انسان دیکھتا ہوتا ہے نیورولوجیکل ایشوز سے آنے شروع ہو گئے. تو ڈیمینشیا کے وہ سٹیجز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ سینسز میں نہیں رہتا بیچارہ. نمبر 1. اور نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے یا اس نے بات کی ہے فلور آف دا ہاؤس. سب سے پہلے اس کا ٹویٹ دیکھ لیں، اس کی ڈیناؤنسیشن وہ ہم نے کی ہے. میں نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے کی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس وقت جے آئی ٹی نے کل مجھے بلایا تھا وہاں پہ آئی جی کے سربراہی میں، وہ جے آئی ٹی بنی تھی، اس سے میں نے پوچھا، آئی جی کو تو میں نے پوچھا اسلام آباد کے کہ تم تو یہاں پہ جے آئی ٹی سے سائڈ پہ ہٹو نا، تمہارے خلاف تو میں نے پرچہ دیا ہوا ہے ہری پور میں کہ میرے 4 ملازمین کو تم نے اغوا کیا تھا 26 نومبر کو، اور میری 2 گاڑیاں تم نے چرائی تھی. ایک اور دوسرا، آرٹیکل 7 پڑھ کے میں نے ان کو سنایا، اور میں نے کہا آپ لوگ یہاں پہ اسٹیٹ کے اوزار بیٹھے ہیں، ریاست کے اوزار ہیں. ریاست میں ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن اور ایم این اے، آپ مجھے بلا ہی نہیں سکتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بات کی حلیمہ صاحبہ کے حوالے سے. حلیمہ صاحبہ نے وکلاء کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ برہمی کا اظہار کریں. یہ بھی ان کے وکیل ہیں یہاں پہ، رانا صاحب ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک چیز کو ٹویسٹ نہیں دینا چاہیے. عمر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی بات کی بطور اپوزیشن، کیونکہ ہمیشہ کمیشن کی بات جو ہے وہ اپوزیشن کمیشن بنائے گئے، حکومت بناتی نہیں ہے اور جس پر بن جاتی ہیں اس کی رپورٹ سامنے نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ بننے کے بعد رپورٹ کیوں نہیں سامنے آتی؟ دیکھیے جی، بہت اہم سوال ہے، اور اس کا میں ہر بار میں یہی میری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کمیشن رپورٹس بننی چاہیے. آپ ان سے سبق سیکھیں. ایبٹباد کمیشن رپورٹ اسامہ بن لادن کی جو رپورٹ بنی تھی، اور اس پہ کافی آئی جی مرحوم عباس صاحب مرحوم جو تھے ان کی سربراہی میں، وہ سامنے آنی چاہیے. اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمارے ڈیفنسز میں کیا کوتاہیاں ہوئیں، کون اس کا ذمہ دار،
ایک فورن فورس جو ہے وہ ہمارے ایئر سپیس کو چیرتی ہوئی ایبٹ آباد میں لینڈ کرتی ہے، آپریشن کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہمیں پتہ تو چلے نا۔ اور وہاں پہ جو ان کا ٹارگٹ تھا اسامہ بن لادن جو تھے، وہ وہاں پہ پاکستان میں اتنی دیر کر کیا رہے تھے؟ پھر میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس ہو گیا، آپ کا ایمل کانسی تھا، آپ کا ابھی جو جس شخص کو انہوں نے پکڑا، کیا نام ہے، شریف اللہ، وہ پاکستان میں یہ کیسے یہاں سے گئے؟ شریف اللہ یہاں پہ آیا کیسے؟ کتنی دیر سے یہاں پہ تھا؟ سو لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں پبلک ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک ہماری یہ عدالتیں مضبوط نہیں ہوں گی، جب تک جج صاحبان یہاں پہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط نہیں کریں گے اور اپنی ریٹ قائم نہیں کریں گے، ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، ملک بدقسمتی سے ترقی نہیں کرے گا۔